السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھوڑا سا آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کا نسب نامہ بھی حضرت یہود کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جب بڑے ہوئے مطلب جوانی کو پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت اور نبوت دونوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا جانشین بنا دیا، اور اس طرح سے فیضان نبوت کے ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے سپرد ہوئی۔ قرآن کریم نے اسی جانشینی کو وراثت داؤد سے تعبیر فرمایا ہے۔ اچھا، ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں وراثت سے مراد نبوت و سلطنت کی وراثت ہے نا، مطلب مال و دولت کی وراثت مراد نہیں ہے، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی روایت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں رائے خدا میں صدقہ ہوتا ہے۔ یہ روایت صراحت کرتی ہے کہ انبیاء کے انتقال کے بعد ان کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا، بلکہ ان کا چھوڑا ہوا سب فقراء و مساکین کا حق ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے نام پر صدقہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ چرند پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور یہ دونوں حضرات ان کی حیوانی آوازوں سے ان کا مفہوم جان لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خصوصی نشان یہ بھی ہے کہ ہوا آپ علیہ السلام کی تابع و فرما بردار تھی نا، اور آپ جس طرح چاہتے اسے چلا سکتے تھے، اور آپ اس ہوا پر سواری بھی فرما لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے صبح کو 1 ماہ کی مسافت اور شام کو 1 ماہ کی مسافت طے کر لیتے تھے، اور یہ سفر ہوا کے دوش پر ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز یہ تھا جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا، کہ ان کے زیر نگی صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جنات پر بھی آپ کی حکومت چلتی تھی، اور حیوانات بھی آپ کے اشارے پر چلتے تھے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کے تابع اور زیر فرمان رہتے تھے۔ قرآن کریم نے جنات کو انسانوں سے جدا ایک الگ مخلوق بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، گزشتہ رات ایک سرکش جن نے میری نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ عطا فرمایا، میں نے اسے قابو کر لیا، میں نے اسے مسجد کے ستون سے باندھنا چاہا تاکہ لوگ دن کے وقت اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، لیکن مجھے اس وقت اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی جو انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور میں کی تھی، اے رب کریم، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو، تو میں نے فوراً اسے رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر تمام انبیاء اور رسل کی تمام خصوصیات و فضائل و امتیازات جمع فرما دیے ہیں، اور تسخیر جن پر مجھے بھی دسترس حاصل ہے، لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنا خصوصی وصف قرار دیا تھا، اس لیے میں نے اس امتیاز کا مظاہرہ مناسب نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام بآسانی سر انجام دے سکتے ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کوئی اہم کام لینے کا تہیہ فرمایا اور سوچا کہ مسجد ہیکل کے چاروں طرف ایک عظیم الشان شہر تعمیر کیا جائے، اور اس مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اسے وسیع کر دیا جائے، اور آپ کی خواہش تھی کہ یہ شہر اور مسجد قیمتی پتھروں سے تعمیر ہوں، اور اس کے لیے دور دور سے خوبصورت اور بڑی بڑی پتھر کی سلیں منگوائی جائیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں بار برادری و آمد و رفت کے ذرائع بہت محدود تھے جو اتنے بڑے کام کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ عام انسانوں کے بس کا کام نہیں تھا۔
لہٰذا آپ نے یہ کام طاقتور جنوں سے لینے کا فیصلہ فرمایا اور ان کی ذمہ داری میں ایک کام دے دیا، اور دور دراز سے وہ قیمتی پتھروں کی سلیں اٹھا کر لائے۔ لہٰذا جنات یہ کام کرنے لگے اور انہوں نے دور دراز سے صحراؤں کو عبور کر کے پتھروں کی سلوں کے ڈھیر لگا دیے، بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں ہوتا رہا۔ اچھا، عام طور پر تو یہی مشہور ہے کہ مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی تعمیر شدہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھی، جس کی آپ نے جنوں کے ذریعے سے توسیع فرمائی تھی۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف میں صحیح حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں کی درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 برس کی مدت ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سوری کھانسی ہے، گلا خراب ہے، کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا تاکہ ان میں سے ہر ایک بیوی سے ایک ایک لڑکا پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں کہا، اور یہ نتیجہ یہ نکلا کہ کسی بیوی کے ہاں بھی کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا، البتہ ایک بیوی کے ہاں ناقص بچہ پیدا ہوا تھا جس کا ایک پہلو ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہہ دیتے تو ہر ایک بیوی کے ہاں ایک مجاہد پیدا ہوتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انسانوں، حیوانات کے عظیم لشکر کے ساتھ کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ لشکر کی کثرت کے باوجود کسی لشکر کے فرد کی مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے مرتبہ اور درجے کے خلاف بے ترتیبی کے ساتھ ادھر ادھر ہونے کی جرأت کر سکے۔ تمام فوجیں مقررہ ترتیب کے مطابق قرینے کے ساتھ چلی جا رہی تھی کہ چلتے چلتے فوجیں ایک مقام پر پہنچی جہاں بے شمار چونٹیاں تھیں، پوری وادی ان چونٹیوں سے آباد تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عظیم الشان اور کثیر لشکر کو دیکھ کر چونٹیوں کے بادشاہ نے اپنے ماتحتوں سے کہا، تم فوراً اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، لشکر سلیمان کو کیا معلوم کہ تم اتنی کثیر تعداد میں وادی میں رینگ رہی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم بے خبری میں ان کے پیروں تلے روندی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے بادشاہ کی آواز سن کر ہنس پڑے اور اس دانشمندانہ حکم کی داد دینے لگے۔ یعنی ان کو تو انسانوں کی، جنات کی، یہ چرند پرند، ان سب کی باتوں کی سمجھ آتی تھی نا۔ اچھا، پھر قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے واقعے کا بیان اس طرح ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات کی ایک بڑی جماعت ایک عظیم و شان عمارت بنانے میں مصروف تھی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا، چونکہ عمارت کی تعمیر ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے اس عمارت کی تکمیل چاہتے تھے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل کے بالا خانے کی ایک دیوار کے ساتھ اپنی لاٹھی کہ یعنی ٹیک لگا کر نا اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ملکن موت اپنا کام کر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرصہ تک صحیح سالم کھڑے رہے اور جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کی خبر نہ ہوئی۔ جب عمارت مکمل ہو گئی تو کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا اور وہ پوسیدہ ہو کر ٹوٹ گئی۔ ساتھ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام فرش پر آ رہے، اور جب جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرش پر گرتے دیکھا تو انہوں نے غور کیا، معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے انتقال فرما چکے ہیں۔ اب تک وہ جن بڑی تندہی سے تعمیر کے کام میں مصروف تھے۔
تو تب انہیں پتہ چلا تو افسوس کرنے لگے کہ ہم خواہ مخواہ مصیبت میں پھنسے رہے، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کی کان و کان خبر نہ ہوئی، اور پھر اس بات پر کہنے لگے کاش ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس مصیبت میں تو گرفتار نہ رہتے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب جنوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا راز کھلا تو اس وقت تک تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جنوں کو افسوس ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس سے پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔ اس مقام پر قرآن کریم کا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے واقعے کا بیان کرنا ہے، اور ساتھ بنی اسرائیل کو ان کی بے وقوفی پر خبردار کرنا بھی مقصود ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جنوں کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اگر وہ غیب دان تھے تو تعمیر کی اس مشقت میں کیوں مبتلا رہتے، اور جنوں نے بھی اعتراف کیا کہ ہم غیب دان نہیں ہیں، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ اسرائیلی روایات میں یہ واقعہ اس طرح سے مذکور ہے کہ جب ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ پیغام سنایا کہ آپ کی موت میں چند لمحے باقی ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ کہیں جنات میری وفات کے بعد تعمیر کو ناقص نہ چھوڑ دیں، جنوں سے ہی اب گنے کا ایک حجرت تیار کرایا اور اس میں دروازہ نہیں رکھا، اور خود کو اس کمرے میں بند کر کے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی حالت میں موت کے فرشتے نے اپنا کام پورا کر لیا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ تقریباً 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں کھڑے رہے، اور جنات دور سے آپ کو دیکھ کر تنہائی سے آپ کے خوف سے کام کرتے رہے، لیکن جب جنات تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی میں دمک لگ گئی، اور اس نے لاٹھی کو چاٹ کر بے جان کر دیا، اور آپ فرش پر آ رہے ہیں۔ تب جنوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال فرما چکے ہیں، اپنی نادانی پر افسوس کرنے لگے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے نا یہ بات ہے۔ تو بس یہ میں نے ذرا مختصر کر کے بتایا، حالانکہ یہ واقعہ لمبا ہے، لیکن میں نے کہا آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں نا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔